مسلمان کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام خود بہت بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اور علماء حقہ سے بڑھ کر بھی کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ یہ میری باتیں نوٹ کر لو۔ حق والے جو علماء، بعمل علماء، حق والے، وہ بڑے غیرت والے ہوتے ہیں، اور جس میں غیرت نہ ہو دین کے معاملے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت، اور آپ کی جہاں پہ ناموس کی بات آ جائے وہاں جو پیٹھ دکھا دیں، پشت دکھا دیں، تو وہ منافق ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ جو ایسا کردار پیش کرے، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کردار پیش کرے، جس نے اپنے معذوری کے باوجود دنیا کو سبق دے کر گئے اور بتایا کہ اصل دین کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم سارے اپنے آپ کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگ دیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، ہم اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں رنگ دیں، میں قسمیہ آپ کو کہتا ہوں، اس مسجد میں ناکامی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک کی نصرت و مدد ہماری منتظر ہے۔ وہ بس ایک بات ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ تم وہ اخلاص پیش کرو کہ تم واقعتاً میرے ہو، تم میرے ہو۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب بندے کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مقام بندے کو ملتا ہے جہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر اس کو مقام رضا مل جاتا ہے۔ پھر پیچھے چیز رہ کے آ جاتی ہے، پھر اس کو صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے اور باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی نصرت باہر انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ نکلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن فساد ہمارا یہی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوتے، اور ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے نظر آتے ہیں، اس لیے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم یہ تہیہ کریں، اور آپ سے میری یہ ایک شفقت بھری گفتگو ہے اور ایک آرزو ہے، خواہش ہے کہ آپ خود کو منظم کرو۔ میں حاضر ہوں، جو مجھ سے رہنمائی ہو سکی میں آپ کی کروں گا، لیکن آپ محدود پیمانے پہ کام نہ کرو، بڑے پیمانے پہ کام کرو، اور ہمیشہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ آپ دیکھو نا، ایک چیونٹی، وہ کتنی حقیر اور معمولی سی مخلوق ہے۔ میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میں جس کمرے میں اپنے ذاتی جو میرا کمرہ ہے تو ساتھ سائڈ ٹیبل ہے، تو اس میں نیچے کارپیٹ ہے، اور اس سائڈ ٹیبل پہ فروٹ میں رکھتا ہوں۔ تو خاص طور پہ اب انگور کا زمانہ ہے، تو یہ چیونٹیاں جو ہیں، پتہ نہیں رات کو یہ کہاں سے، دن کو نظر نہیں آتی ہیں، رات کے اندھیرے میں انہیں پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر اس ٹیبل کے اوپر جو ٹوکری پڑی ہے اس میں انگور پڑے ہیں۔ میں اللہ کی مخلوق پہ میں غور کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہوئی۔ پھر وہ اس کارپیٹ جو ہے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے چیونٹیوں کے لیے، اس کارپیٹ سے پتہ نہیں کہاں سے، باہر سے کہیں سے آتی ہیں، کارپیٹ کے چل کے پھر اس ٹیبل کے اوپر چڑھتی ہیں، پھر اس ٹوکری بند ہوتی ہے، اس ٹوکری میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس انگور تک پہنچ جاتی ہیں۔ سویرے جب میں دیکھتا ہوں تو وہ انگور جو ہے وہ چیونٹیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ تو میں نے خادم سے پوچھا، جو عزیز ہے میرے ساتھ، میں نے کہا یار اس کا کوئی حل کرو، یہ تو روز چیونٹیاں آ جاتی ہیں۔ اس نے کہا جی کہ مومی لفافہ لے لیتے ہیں اور میں دھو کے اس مومی لفافے میں رکھ دوں گا تو پھر یہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے چلو یوں کر لو۔ اس نے مومی لفافے میں رکھا رات کو، سویرے میں کھولا وہ لفافہ، میں نے کہا
اس میں اب چونٹیاں نہیں ہوں گی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ مومی لفافے کے اندر بھی پہنچ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کہ صحیح طور پہ نظر بھی نہیں آتی ہے، ان کے پاؤں دیکھو، ان کا وجود دیکھو، ان کا دماغ دیکھو، یہ تیری قدرت کا شاہکار ہے یہ مخلوق۔ جناب وہ ادھر پہنچ گئے۔ میں نے کہا چلو اس کا ایک اور حال ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے وہ کمرے میں وہ کنڈنسر پڑا ہوا ہے، چھوٹا فریج ہے، تو اس کے اوپر وہ پانی والی بوتل ہے، تو الٹی پڑی ہے، تو میں نے بوتل کے اوپر ٹوکری رکھ دی۔ میں نے کہا ادھر تو نہیں آ سکیں گی۔ یقین کریں اگلی دفعہ اٹھا، صبح دیکھا وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں بھی پہنچ گئے۔ میں ان کی ہمت پہ، میں ان کی تنظیم پہ غور کرتا رہا کہ یا اللہ، اتنی چھوٹی مخلوق اور اتنی منظم اور اتنی باہمت، اور کہاں سے آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، اور ہمت نہیں ہارتی، یہ پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے اپنا جب ان سے موازنہ کیا تو مجھے لگا میں تو ان سے بھی چھوٹا ہوں۔ جس ہمت، جمع مردی اور جو انہوں نے وہ کام کر رہی ہیں، جو محنت کرتی ہیں، میں نے کہا میں تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں، اور ہوں میں اشرف المخلوقات۔ انسان اشرف المخلوقات، اللہ پاک کا نائب، تمام مخلوق سے افضل، اور اتنا سارا حقیر سی ایک چھوٹی سی معمولی سی چونٹی جو ہے، اس کا یقین دیکھو، اس کی لگن دیکھو، اس کی محنت دیکھو، اس کی تنظیم دیکھو، تو میں تو اس کے بالکل اس کے قریب ہی نہیں اپنے آپ کو پاتا۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رب نے کیا کچھ نہیں عطا کیا ہوا، بات صرف ہمت کی ہے۔ آؤ یہ خول توڑ ڈالیں، یہ جو ہمارے اوپر یہ دنیاوی اور یہ جو رکاوٹیں، ان کو توڑ ڈالیں، اور اپنی آخرت کی خاطر، اپنی عاقبت کی خاطر، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے اللہ اور رسول کی خاطر، ان کی رضا کے لیے، ان کی محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اور دوستوں سے جو آپ کے ان خیالات سے جو اتفاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کریں، پھر ایک تنظیم کی صورت بنائیں، پھر متحد ہو کر کام شروع کریں، لوگوں کی تربیت کریں۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا واردات ہو چکی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کس گڑھے میں گر چکے ہیں۔ وہ احساس زیاں بھی چلا گیا ہے، احساس ندامت بھی نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا نقصان کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں۔ عمران خان والی آزادی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو دھوکے باز ہے، جن سے آزادی کی بات کرتا ہے انہی کا وہ غلام ہے خود، تو وہ کیا کسی کو آزادی دلائے گا؟ اس کے کرتوت تو اب پوری قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ حقیقی آزادی ہمیں اس دن ہوگی جس دن ہمارے اوپر یہاں پہ دین کا راج ہوگا، شریعت کا راج ہوگا، اور ہمارے عوام کو یہ بات، عوام الناس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حقیقی طاقت تو ان کے پاس ہے۔ مجھے یہاں پہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی ہو، جانتے ہی بھی کہ اصل طاقت تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بڑی بڑی فوج عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب عوام سامنے آ جائیں۔ بڑی بڑی جتنی بھی منظم کوئی تنظیم ہو، کوئی ادارہ ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ ہماری فوج بھی ہماری اپنی ہے، میری پولیس بھی ہماری اپنی ہے،
وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہیں اور ہمارے دفاع کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں ویسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ان سے زیادہ طاقت عوام کے پاس ہے، لیکن متحد نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے. حالانکہ چاہیے یہ کہ اب جب مقصد ایک ہے کہ جو کچھ ہم پہ بیت رہا ہے، جو حالات ہیں ملک کے، جو افلاس کا دورہ ہے، جو ہم کماتے ہیں اور ان پہ پلتا کوئی اور ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ کوئی اور پلتا ہے. محنت کسان کی ہوتی ہے، محنت مزدور کی ہوتی ہے، دن رات محنتیں ہم کرتے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، اور اوپر جو بیٹھے ہیں نااہل بیٹھے ہیں، نہ وہ عدل کرتے ہیں، نہ وہ انصاف کرتے ہیں، اور نہ اسمبلی میں جو پہنچتے ہیں سارے جو ہے بدماشوں کے ٹولے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی اس میں مسلمانی نظر نہیں آتی. جس کو دیکھو اپنی کوئی جاگیردار ہے، کوئی غنڈہ ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کیا ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جو مراد وہ لیتے ہیں، کمائیں ہم اور کھائیں وہ، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے جو کماتا ہے اسی کو کھانا چاہیے، اور وہی کچھ وہ کھائیں جو ہم کھاتے ہیں. ہمارا ہی مطالبہ ہے، ہر پوری قوم کا ہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ جیسا ہم رہتے ہیں ویسا وہ رہیں، جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا وہ کھائیں. کیونکہ کماتے ہم ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، پیسے ہمارے ہوتے ہیں، اور پلتا کوئی اور ہے ان کے، اور پھر ان کے نخرے اور ٹخرے جو وہ بھی برداشت نہیں ہوتے. عام مسلمانوں کے حقیر سمجھتے ہیں، عام عوام کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ جاگیردار کے لیے، امیر کے لیے، دولت والے کے لیے الگ انسان. مجھے بتاؤ کہ اس خان کو ابھی جیل کے اپنا مینیو ہوتا ہے، اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق سب قیدیوں کو ایک جیسا کھانا ملنا چاہیے. تو جناب خان صاحب کو دیسی گھیو اور دیسی مرغے اور پتہ نہیں ان کو چرغے مل رہے ہیں، اور جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہی کچھ اس کو مل رہا ہے. یہ انصاف ہے؟ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ امیر کے لیے عدالتیں رات کو بھی لگ جاتی ہے، ادھر درخواست پہنچتی نہیں ہے کہ دوسرے دن بینچ بن جاتا ہے اور فوری طور پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ کتنے لاکھوں ہزاروں کے حساب سے کیس جو ہے وہ پڑے ہوئے انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہمیں ہی میاؤں، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ کمزوری کس کی ہے؟ کمزوری ہماری ہے. اور انہیں کون منظم کرے گا؟ کوئی صاحب شعور، کوئی تڑپ والا، کوئی مخلص انسان، اور وہ اس ملک کے نوجوان ہو سکتے ہیں. عوام کو منظم کریں، پہلے خود کو منظم کریں، اور پھر لوگوں کو یہ شعور بیدار کریں لوگوں میں کہ اپنے پہچانوں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، اپنے حقوق لو، اپنے فرائض کیا ہیں، اپنے حقوق کیا ہیں وہ اب سمجھو، ان پہ عمل کرو. اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اس وقت معاملات انتہائی دگرگوں ہیں، بہت خرابی ہو چکی ہے، اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ادارے جو ہیں ہل گئے ہیں اپنی جگہ سے، سارے معاملات بگڑ چکے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں منظم ہو کے اس ملک میں اپنی شریعت کا نفاذ، ہماری بھی یا تو مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، بس درمیان والا راستہ تو ہے ہی نہیں. یہ بات طے شدہ ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یا مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہی کچھ بن جاؤ جو یہود و نصارہ ہے، پھر سارے ہی اپنا توق بھی گلے سے اٹھا، یہ پھر عشق کے دعوے چھوڑو، پھر مسلمانی کے دعوے چھوڑو، پھر ان جیسے بن جاؤ. لیکن مسلمان رہنا چاہتے ہو، دعویٰ ہے مسلمانی کا، تو پھر خدا را اپنے دین کو تخت پہ لاؤ، اپنے نظام کو تخت پہ لاؤ. آپ کی فلاح، آپ کی بقا، آپ کی نسلوں کی فلاح اور بقا، آپ کی کامیابی، آپ کی کامرانی،
آپ کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس نظام کی کوئی بات نہیں کرتا، تو میں ہر بھائی کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو میرا یہ پیغام ہے، خدا را یہ پہچانو کہ اگر مسلمان ہو تو مسلمان شریعت کے ساتھ ہے، اگر شریعت نہیں ہے مسلمان نے، وہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، اور اگر مسلمان رہنا ہے تو پھر شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، پر شریعت پہ عمل کرو گے تو اس ملک کو بھی شریعت کے مطابق چلاؤ، اور شریعت کا قانون نافذ کرو، قرآن کو اپنا آئین مانو، قرآن کو اپنا آئین مانو اور اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی آج بھی ہماری منتظر ہے۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلاف کی کامیابی کا راز کس چیز میں تھا؟ شریعت میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، سچا اور سچا عشق تھا، ان کی کامیابی کا راز شریعت میں تھا۔ حضرت عمر سے بھی سوال کیا گیا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت ہے، اور آپ نے یہ بھی اسی لمحے یہ بھی ساتھ فرمایا تھا کہ جس دن مسلمان اپنے نظام کو، اپنے شریعت کو معمولی سمجھ کے کسی اور نظام کی طرف چلیں گے یا بڑھیں گے یا اپنائیں گے تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ تو کیا آج وہ بات حرف برف سچ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم غور کرتے اس چیز پہ کہ اپنے نظام کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا تو آج ہم رسوائے زمانہ ہیں؟ تو ہم پہ ہر ایک پہ یہ لازم ہو چکا ہے، اس سے کوئی جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس پہ یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے بس، اور انگریز کی چال کو سمجھے، یہود و نصارہ کی چالوں کو سمجھے اور ان کی ہر چال کو الٹ کر دے، اور وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ وہ قرآن و سنت کے ذریعے ہوگا، اپنے نظام کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے ہمیں متحد ہو کر، میرے بچوں میری آپ سے یہی خواہش ہے کہ آپ پہلی دفعہ میرے پاس آئے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوچ، یہ فکر اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور آپ دن رات ایک کریں، محنت کریں، کیونکہ آپ کے پاس جذبہ ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کی عمر ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، محنت کریں اور اپنے نبی کو، پیارے نبی کو خوش کر دیں، اور اپنی آخرت بھی بنائیں تاکہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ہو، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی یاد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔